الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان قاری احسان علی چشتی ایک مرتبہ پھر TN نیوز کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے روزہ کے اسرار و رموز۔ کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانا اور روزہ رکھا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو خزانے بہت زیادہ ہیں، وہ سارا سال ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور اس ماہ کے اندر اور زیادہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ جو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا اس روزہ سے ہمیں کچھ فوائد، اس کے اسرار و رموز ہمیں حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، چند پہلوؤں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا کیا جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کیا کیا اسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے سے لذت شہوانی کے اندر کمی ہوتی ہے، حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن ان کے اندر لذت شہوانی نہیں رکھی، ان کے اندر گناہ کرنے کی سکت نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہمہ وقت مصروف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر لذت شہوانی نہیں رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حیوان کو بنایا، جب حیوان کو بنایا تو حیوان کے اندر لذت شہوانی رکھی، لیکن اسے عقل عطا نہیں فرمائی، اسے اس لذت شہوانی پر قابو پانے کا طریقہ نہیں بتایا، تو وہ ہے حیوان۔ اب آتے ہیں حضرت انسان کی طرف۔ حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اندر لذت شہوانی بھی رکھی تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے، اور اسے عقل و شعور بھی عطا فرمایا۔ اب اگر انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، اگر انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، صرف لذت شہوانی اس کے اندر رہ گئی ہے، تو اب انسان حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی حضرت انسان اپنی عقل کو کامل رکھتا ہے اور اپنی لذت شہوانی پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، بلکہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت انسان کے اندر جو لذت شہوانی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو لذت شہوانی میں نمایاں طور پر کمی واقع ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس پر صبر کرنا انسان کو مشکلات میں، مصائب میں
صبر کرنے کی جو ہمت ہے، جو قوت ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اوپر نگاہ دوڑائیں، پاکستان کے اندر اور بالخصوص اسلام کے اندر خودکشی کی جو شرح ہے وہ 100 سے 2% ہے، اور باقی مذاہب کے اندر خودکشی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارا اسلام کتنا حسین ہے کہ روزہ رکھوا کر اس سے صبر کروا رہا ہے، اس سے صبر کی پریکٹس کروا رہا ہے، اس سے روزہ رکھوا کر مشکلات کے اندر صبر کیسے کرنا ہے، یہ اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، روزہ جب انسان رکھتا ہے تو صبر کرنا اور مشکلات پر کیسے قابو پانا ہے، اس کی قوت جو انسان کو میسر آتی ہے وہ روزہ سے آتی ہے۔ روزہ رکھ کر انسان کے دل کے اندر بھوک اور پیاس کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کروایا جاتا ہے کہ وہ لوگ غریب و غربا، مساکین، فقراء، جب ان کے پاس کھانا نہ ہو یا ان کے پاس روٹی کے پیسے نہ ہوں یا پھر ان کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو پھر جس کو اللہ نے عطا کیا، جو غنی ہے، اس کو اس بھوک کا احساس کیسے ہو؟ اس کو اس بھوک کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا۔ اور سامعین محترم، ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہوگا، اللہ نے اگر ہمیں غنی کیا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اعلیٰ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، رات کے وقت ہوٹل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، 5,000 5,000 15,000 30,000 کا ہم ایک وقت کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو کسی متوسط شخص کا ایک مہینے کا جو وہ سروائیو کرتا ہے وہ 15,000 اگر اس کے پاس ہو، 20,000 ہو، 30,000 ہو، تو وہ اتنے پیسوں میں اپنے پورے مہینے کا جو ہے وہ اپنا راشن اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ اگر یہ روزہ نہ ہو، ان کو یہ بھوک اور احساس نہ ہو۔ میں TN نیوز کے اس پلیٹ فارم سے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس پیٹ کے اندر بس اتنا کھانا کھا لیں جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، فضول خرچی سے رک کر ہم اپنے عزیز و اقارب کی مدد کریں، بھوک اور احساس میں ان کا خیال کریں، تو پھر اللہ عرشوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو روزہ کا جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے اندر بھوک اور پیاس جب اس کو لگتی ہے تو اس کے اندر پھر غربا، فقراء اور مساکین کے ساتھ جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس روزے کی وجہ سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب اس کا تکبر اس طرح ٹوٹتا ہے کہ اگر انسان کو لقمہ ایک بھی نہ ملے، اگر انسان کو پانی کا ایک گھونٹ نہ میسر آئے، تو دیکھو حضرت انسان کتنا کمزور ہے، موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تو انسان اس بات کی طرف غور و فکر کرتا ہے کہ حضرت انسان کتنا معمولی ہے، تو اسے تکبر سے باز آنا ہے۔ اور ویسے بھی اگر انسان کے دل کے اندر کبھی تکبر پیدا ہو تو اس کو میں یہ بات اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سورۃ طارق کا ترجمہ پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ،
کہ حضرت انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، ایک ناپاک قطرہ سے۔ اگر انسان کو غرور اور تکبر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا تھا اور اس کے رب نے اسے کیا بنا دیا۔ اب دیکھیں اس پانی کی ایک بوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں میں تخلیق کیا۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی ماؤں کے پیٹوں میں تو رکھتا ہے لیکن انہیں حیات نہیں بخشتا۔ اب کتنے وہ ہیں جن کو حیات بخشی، وہ دنیا میں آ گئے لیکن وہ کامل عمر کو نہ پہنچے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کی بوند سے بنایا، پھر ہمیں کامل کیا اور ہمیں دنیا کے اندر عزت، مقام، وقار دیا، تو پھر حضرت انسان کو غرور اور تکبر سے پاک ہونا چاہیے۔ تو روزہ جو ہے یہ انسان کو باور کراتا ہے کہ دیکھیں اے حضرت انسان، تو تکبر نہ کرنا، تو ایک لقمے کا محتاج ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور بھوکا رہنے سے جسمانی طور پر کیا فوائد ہیں؟ انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے، انسان کی بصیرت کام کرتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، ہم نے جانا کہ روزہ رکھنے سے انسان کو جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تو ہم غفلت میں ہرگز نہ پڑیں اور روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔